بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، اپنے یوٹیوب چینل ختم النبوت ٹائمز پر میں نے ایک ویڈیو ابھی لانچ کی ہے جو کہ مرزا طاہر کی ویڈیو کا جواب ہے، اور اس کا نام ہے خاتم النبیین کا حقیقی مفہوم۔ تو اس کا حصہ اول جو ہے نا یہاں پہ اپلوڈ ہو گیا، اس کو لازمی دیکھیے گا۔ اور ہماری بات جہاں پر پہنچی تھی اس کے آگے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں، اور آدھی ویڈیو کا جواب ہم نے دیا تھا اس ایک حصے کے اندر، اب آدھی کا مزید ہم جواب دینے لگے ہیں۔ انتہائی توجہ کے ساتھ ان کا سوال سنیے گا، ان کی سپیچ سنیں اور ہمارا جواب سنیں۔ یہ اعلان کر رہے تھے کہ ہمیشہ کے لیے ولایت ختم ہو گئی۔ پھر آگے سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک کہنے والے کو یہ حدیث پڑھتے ہوئے سنا، یہ حدیث سناتے ہوئے بازار میں اعلان کرتے ہوئے سنا کہ انا لا نبی آبادی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں۔ یہ حدیث آپ نے کسی کو پڑھتے ہوئے سنا، آپ نے اسے بلایا، فرمایا قولوا انہ خاتم الانبیاء ولا تقولوا لا نبی بعدہ، یہ تو کہو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، مگر یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب حیرت کی بات ہے کہ اولین دور میں وہ معزز ترین خاتون جن سے امت محمدیہ کے علماء کہتے ہیں کہ ہم نے آدھا دین سیکھا، جی ابھی اتنی ویڈیو کا جواب ہم دے دیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر اللہ کی بے شمار لعنتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس قادیانی خلیفے نے اپنے گھر سے یہ چیز بنا ڈالی ہے جناب، کہ جناب وہ بازار میں کسی کو کہتے ہوئے سنا۔ یہ بہت بڑا بہتان لگا رہا ہے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے اوپر۔ معاذ اللہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ استغفر اللہ معاذ اللہ کہیں وہ بازاروں کے اندر گھوم پھر رہی تھی تو انہوں نے وہاں سے سن لیا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے جو ارشاد فرمایا کہ تم یہ تو کہا کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، یہ مت کہا کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جناب اس کا پریشن ہم اب کرنے لگے ہیں، انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ یہ قادیانی مرزائی بہت زیادہ پیش کرتے ہیں یہ قول عائشہ صدیقہ، اس کے اوپر ہمارے کئی مناظرے ہوئے ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم النبوت ٹائمز کے اوپر موجود ہیں، ہمارے کئی لیکچرز موجود ہیں مکمل۔ یہ آج تک کسی دنیا کے قادیانی مرزائی نے اس کی سند پیش نہیں کی کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا قول کہاں پہ لکھا ہوا ہے اور اس کی سند کون سی ہے، اور اس کی سند آج تک یہ دنیا کا کوئی قادیانی مرزائی ثابت نہیں کر سکا۔ جناب یہ جو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا جو قول ہے یہ لیا گیا ہے، یہ تکملہ مجمع البحار کے اندر بھی یہ قول حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا موجود ہے۔ یہ میرے سامنے یہ کتاب کھلی ہے اور اس کا صفحہ بھی اوپن ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، 85 نمبر صفحہ ہے، اور یہ ہے عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ قولوا انہ خاتم الانبیاء، کہ آپ یہ تو تم کہہ لیا کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، ولا تقولوا لا نبی بعدہ، اور یہ مت کہا کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے، اور وہ مراد بھی آگے یہ لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ قادیانی مرزائی اس کو نہیں سناتے۔ انہوں نے کہا کہ وَهَذَا نَاظِرٌ الى نزول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ دیکھ رہی تھی اس جانب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی دنیا میں تشریف لانا ہے، اس وجہ سے وہ لوگوں کو کہہ رہی تھی کہ تم یہ مت کہا کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ مراد یہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ جس عیسیٰ ابن مریم نے زندہ آسمان سے نزول کرنا ہے تو اس نبی کا تم انکار کر بیٹھو۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پھر لا نبی بعدی تو ہمیں کہنا ہی نہیں چاہیے، یہ تو نہیں کہنا چاہیے، چونکہ یہ دیکھیں نا حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرما دیا ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟
یہ کئی مسلمان بھی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ دیکھیں پھر تو یہ لا نبی آباد ہی کہنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ کا قول سامنے آ گیا. یہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک چیز میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ جب واضح طور پہ ایک چیز ارشاد فرماتی ہیں، یہ غایت المقصد میرے سامنے کھلی ہے اور حضرت عائشہ کا ایک قول ہے، یہ حدیث نمبر 3136 ہے. ان عائشہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یبقى بعد من النبوۃ. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے یہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں ہے. یہ حضرت عائشہ سے مروی ہے. جب حضرت عائشہ صدیقہ سے ایک چیز یہ مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت میں سے کوئی چیز بھی میرے بعد باقی نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ جو کہ بیوی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے یہ کہہ دیا ہو کہ نہیں جی یہ تم مت کہا کرو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں، یہ مت کہا کرو. حالانکہ ان کی مراد یہ تھی، ان کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ آسمان سے نزول کرنا ہے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی مروی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. ایک اور تو یہی چیز یہاں بھی مروی ہے اور اس کا حوالہ بھی آپ کے سامنے ہے. اچھا جی، اب تصویر کا دوسرا رخ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ لا نبی یا بعدی والی جو حدیث ہے نا، اتنی مشہور ہے، اتنی مشہور ہے کہ یہ خود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اب ایک طرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ایک طرف ان کی زوجہ کا اپنا قول، تو بات کس کی معتبر ہوگی؟ بات تو یقینی سی بات ہے نبی کی معتبر ہوگی، نہ کہ نبی کی بیوی کی. جب بظاہر ہمیں قولوں کے اندر تضاد نظر آ رہا ہو بظاہر، تو پھر اس تضاد سے نکلنے کے لیے بات جو ہوتی ہے وہ بڑے کی مانی جاتی ہے، اور بڑا کون ہے؟ وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا دفعہ ارشاد فرمایا لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی. اس کا اقرار خود مرزا غلام قادیانی کو بھی ہے. روحانی خزائن جلد نمبر 13 ہے، صفحہ 217 ہے، کتاب البریہ. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے حدیث لا نبی آبادی ایسی مشہور تھی کہ کسی کو اس کی صحت میں کلام نہ تھا. یہ بات تو خود مرزا غلام قادیانی کو وہ معتبر ہے کہ یہ لا نبی آبادی حدیث بہت زیادہ مشہور ہے. اس کے علاوہ دیگر کئی حوالہ جات میں دے سکتا ہوں. مرزا غلام قادیانی نے بھی لا نبی آبادی اور لا نبی آبادہ کئی جگہ کے اوپر لکھا ہے. یہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 ہے، صفحہ 643 ہے. یہ مرزا غلام قادیانی واضح طور پہ کہتا ہے لا نبی آبادہ. یہ مرزا طاہر جو حضرت عائشہ کا قول پیش کر رہا ہے، اس کے مطابق تو مرزا کذاب ثابت ہو گیا، کیونکہ حضرت عائشہ نے تو روکا ہے کہ یہ مت کہا کرو کہ لا نبی آبادہ، لیکن مرزا قادیانی تو کہتا ہے لا نبی آبادہ، لا نبی آبادہ. اب فیصلہ تم مرزائیوں نے کرنا ہے کہ مرزا جھوٹا ہے کہ نہیں ہے. اچھا جی، ایک اور حوالہ لے لیں. روحانی خزائن جلد نمبر 7 ہے، صفحہ 3 ہے. مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. صلاۃ و سلام اس کے اوپر کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب ایک اور حوالہ لیجئے. روحانی خزائن جلد نمبر 7 ہے، صفحہ 34 ہے، تحفہ بغداد. مرزا غلام قادیانی یہاں پہ لکھتا ہے کہ قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی آبادی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. ٹھیک ہے جی. اور وہ سماہ اللہ تعالی خاتم الانبیاء، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام ہی خاتم الانبیاء رکھ دی ہے. ٹھیک ہے جی. اور آگے پھر دیکھیے، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 7 ہے، صفحہ 185 ہے، حمامت البشرا. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے لا نبی بعدہ وہو خاتم النبی. اب ایک اور حوالہ لیجئے. روحانی خزائن جلد نمبر 9 ہے، صفحہ 164 ہے. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے واحد لا نبی بعدہ. اچھا جی، ایک اور حوالہ لیجئے. یہ روحانی خزائن جلد نمبر 16 ہے، صفحہ 310 ہے، خطبہ الہامیہ ہے. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ وقد ختمت النبوۃ علی نبینا، اور تحقیق نبوت ختم کر دی گئی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. فلا نبی بعدہ، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں.
اب بتائیے جی خلیفہ جی کیا کرنا ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ تم لوگوں نے جھوٹ بولا، دجل بیانی سے کام لیا، اور تم نے یہ روایت اور یہ کول عائشہ صدیقہ لوگوں کو پورا ہی نہیں سنایا، حالانکہ جس جگہ یہ کول لکھا ہوا ہے اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ وَهَذَا نَاظِرٌ إِلَى نُزُولِ عِیسیٰ. یہ لوگوں کو یہ الفاظ کیوں نہیں سناتے؟ یہ لوگوں کو یہ کیوں نہیں یہ الفاظ سناتے؟ جھوٹ بولتے ہیں یہ قادیانی مرزئی. میں اس کے اوپر مفصل بیانات کر چکا ہوں، یہ دیکھیں میرے پاس اور بڑے حوالہ جات ہیں، لیکن بہرحال ہم بات کو کلوز کرتے ہیں اور آگے سنتے ہیں کہ یہ خلیفہ جی کیا کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پرورش پائیں، آپ کی تربیت کے نیچے جمع بڑی آگے اور آپ سے دین سیکھ کر دوسروں کو سکھانے والی تھی. انہوں نے کیا محسوس کیا؟ خطرہ، کوئی فرق محسوس کیا؟ آگے چلیے، اسی دور کے عرب کلام کے محاورے کو دیکھیے، آپ حیران ہو جائیں گے یہ دیکھ کر کہ عرب تو خاتم کا لفظ بے دھڑک استعمال کرتے ہیں اور کسی اور معنی میں کرتے ہیں، زمانی لحاظ سے آخری میں نہیں کرتے. چنانچہ کہتے ہیں متنبی خاتم الشعراء تھا، کہتے ہیں ابو علی سینا خاتم الاطباء تھا، اور کوئی خاتم الحکماء بن گیا، کوئی اطباء بن گیا، کوئی خاتم الاولیاء ہو گیا. خاتم کا لفظ تو پھیلا پڑا ہے عرب استعمال میں. کیا یہ مطلب ہے کہ ابو علی سینا کے بعد کبھی کوئی طبیب پیدا نہیں ہوگا؟ کیا یہ مطلب ہے کہ متنبی کے بعد کوئی شاعر پیدا نہیں ہوگا؟ اگر تقوی سے کام لینا ہے، سمجھنے کی کوشش کرنا جی. یہ تمہارے تقوی کے تو یہ جناب پڑکھجے اٹھ گئے ہیں خلیفہ جی. وہ جتنے دلائل تھے نا وہ تم نے دے لیے بس. وہ ایک پہلی جو دلیل دی تھی اس کو بھی ہم نے جو نا وہ اس کو ننگا کر کے رکھ دیا آپ کو. ہاں جی. اور جو دوسری دلیل دی اس میں بھی آپ کو ہم نے ننگا کر دیا. اب اتنی بے شرمی کہ اب آ گیا جی خاتم الشعراء. وہ دیکھیں اتنا استعمال ہوتا تھا نا، اتنا استعمال ہوتا تھا. پہلے تو وہ احادیث جو تم نے پیش کی تھی ان کو تو پہلے دیکھو نا، اس کا جواب دو. یہ خاتم الشعراء اور یہ چیزیں بعد میں لانا. ہاں جی. وہ لوگوں نے استعمال کیا کن معنوں میں کیا؟ وہ تو عرب تھے نا، تم تو ٹھہرے پنجابی، اور پنجابی بھی صحیح طریقے سے نہیں آتی. تم تلاش تو کریں کیا مطلب ہے. مطلب یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو یہ کمپلیمنٹ دینا چاہے، یہ اعلان کرنا چاہے کہ میں تجھ سے افضل کسی کو نہیں سمجھتا، تجھ سے بالا کسی کو نہیں سمجھتا، تو آخری لفظ ہے اس میں، لاسٹ ورڈ ہے، اس وقت عرب خاتم کا لفظ استعمال کرتا ہے. انسان کے استعمال میں تو غلطی ہو سکتی ہے، متنبی کے بعد بھی اس سے بہتر آ سکتے تھے، لیکن متنبی کو خاتم کہنے والے نے، متنبی کو خاتم کہنے والے نے انہی معنوں میں خاتم کہا کہ میرے نزدیک تیرا مقام شعراء میں سب سے افضل ہے. اور ابو علی سینا کو اتباع، اور جس نے متنبی کو کہا تھا نا خاتم الشعراء، وہ اس دور کے اعتبار سے کہا تھا کہ اس دور کے اندر تمہارے جیسا بڑا کوئی شاعر نہیں ہے، تم آخری شاعر ہو. اس نے اپنے اعتبار سے کہا تھا، اپنے زمانے کے اعتبار سے کہا تھا کہ اس زمانے کا اگر کوئی شاعر ہے تو یہ متنبی ہے سب سے بڑا. تو اس نے خاتم الشعراء کہہ دیا. اور یہ نبوت کا جو زمانہ ہے یہ سارے کا سارا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. اور یہ نبوت کے آخری مراحل کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کیا گیا، اور یہ درجہ آپ کو دیا گیا کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے، نہ نیا نبی تو نہ پرانا نبی. اور یہ جو تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لے کے آتے ہو بار بار، اس کے اوپر بھی ہم کئی قسم کی گفتگو کر چکے ہیں، کئی مناظرے بھی کر چکے ہیں، اور ہمارے لیکچر بھی موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو نبوت پہلے کی مل چکی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سے. اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے دنیا کے اندر، اس وقت بھی عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود تھے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی مکمل نشانیاں عیسیٰ علیہ السلام کی بیان کی اور کہا کہ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان سے نزول کریں گے. تو یہ الگ بحث ہے، نزول عیسیٰ، رفع عیسیٰ اور اس کا کیا تعلق واسطہ ہے. بہرحال یہ موضوع کے تحت چونکہ آئی تھی تو وہ چیز میں بیچ میں بیان کرنا مناسب سمجھ رہا تھا. عامر خاتم کہنے والے نے یہی مراد لی کہ
اس کا مقام سب سے افضل ہے۔ انسان جیسا کہ میں نے بیان کیا، نہ عالم الغیب، نہ اس کو ذاتی طور پر دل میں ڈوبنے کی طاقت، اس کو کیا پتا کہ کیسا ہے، مگر اللہ جب گواہی دیتا ہے، اور اللہ نے ایک بار گواہی دی ہے، ختم۔ سارے مذاہب کی کتابیں اٹھا لیں، آج تک خدا نے کسی نبی کے متعلق لفظ خاتم استعمال نہیں کیا سوائے ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ بس خدا نے فرمایا جو عالم الغیب ہے، جس نے نبوت بھیجی کہ کائنات میں جہاں جہاں بھی جتنے بھی نبی آئے ہیں، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر عربوں کو اس بات پر اب یہاں دیکھیں یہ کتنا بڑا دجل دے گیا ہے۔ اب ترجمہ یہاں پہ صحیح کر گیا ہے کہ جتنے بھی دنیا کے اندر نبی آئے ہیں سب سے افضل، لیکن جو یہ نہیں اس نے کہا کہ جو بعد میں آئیں گے ان میں سے بھی افضل۔ یہ ہے چونکہ سامنے بیٹھے لوگ جو ہے نا یہ اس کو ابھی پکڑ لیتے ہیں کہ یہ تو کیا کر رہا ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آئیں گے؟ اب یہ ہے ان مرزیوں کا ڈرامہ کہ یہ لوگ کہتے کچھ اور ہے، کرتے کچھ اور ہیں۔ اب اس نے یہ لفظ ہی نہیں بولا بیچ میں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جو نبی آئیں گے ان میں سے بھی افضل، کیونکہ تم لوگ تو مانتے ہو نا، مرزئی تو مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھپے لگ لگ کے، مورے لگ لگ کے مزید آگے نبی آ رہے ہیں۔ اور مرزا قادیانی نے کہا کہ 10,000 نبی آ سکتے ہیں میرے بعد، میرے جیسے اور بھی۔ تو بہرحال یہ سنیں جی آگے غور کرنا چاہیے کہ خاتم النبیین فرمایا ہے، خاتم النبوت تو نہیں فرمایا۔ خاتم النبیین، خاتم الشعراء، یہ اسم کی طرف مضاف ہو رہا ہے اور اسم مصدر کی طرف مضاف نہیں ہو رہا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اس گروہ کے وجود ہیں ان گروہوں میں خاتم ہے۔ اب خاتم ہے، ہاں یہاں تک ہم سمجھتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ اب یہ لوگوں کو ورگلا رہے ہو نا تم کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیون کے اندر، نبیین جو کہ اس کی حالت نسبی جری کے اندر بن گیا، اصل میں نبیون تھا، نبی کی جمع مذکر سالم، حالت نسبی و جری نبیین بنی۔ وہ چونکہ خاتم جو ہے نا وہ مضاف ہے اور نبیین جو ہے نا مضاف لئی ہے، اس کی حقیقت یہ تھی کہ یہ اصل میں نبیون تھا۔ تو بہرحال یہ صرفی نحوی تھوڑی سی گفتگو تھی، تو چونکہ یہ تم لوگ بھی یہ ڈرامے کرتے ہو، لوگوں کو وہ سمجھ میں نہیں آتی یہ چیزیں، ان کی جانب لا کے یہ صرف نحو کیا چیز ہوتی ہے، یہ لغت کیا ہوتی ہے، تو یوں ہے تو یوں ہے تو یوں ہے، بات کا بتنگڑ بنا کے وہ اصل رستے سے بندے کو بہکا کے کسی اور طرف گمراہ کر دیتے ہو۔ تو یہ تم لوگوں کا ڈرامہ ہوتا ہے۔ بہرحال تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں خاتم ہے۔ اب خاتم کے لفظ کا جو ترجمہ تم کرتے ہو افضل، یہ دنیا کی کسی ایک ڈکشنری میں لے کے آؤ، یہ چیلنج ہے، یہ چیلنج توڑ دو، دنیا کی کسی ایک ڈکشنری، عربی ڈکشنری کے اندر لے کے آؤ کہ کسی نے خاتم کے لفظ کا ترجمہ افضل کیا ہو، لے آؤ ترجمہ، بات ختم ہو جاتی ہے۔ کیا اس کو جب آپ سمجھیں تو معاملہ اور بھی کھل جائے گا۔ خاتم انگوٹھی کو نہیں صرف کہتے بلکہ ایسی انگوٹھی کو کہتے ہیں تصدیق کے لیے آتی ہے، تصدیق کے لیے آتی ہے، جھٹلانے کے لیے نہیں آتی۔ تو فرمایا ایسا رسول آیا جس نے سب نبیوں کی تصدیق فرما دی۔ چلو یہ مہر کا ترجمہ بھی کر لو، مہر کا کر لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو مہر کس چیز کے اوپر لگتی ہے؟ ایسی فائل کے اوپر لگتی ہے کہ مزید بھائی اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں کر سکتے، اب وہاں سے کوئی چیز نکل نہیں سکتی۔ اب ایک قتل کا مجرم ہے، اس کے قتل کی فائل مکمل جو نا بن گئی ہے، اس کو اب سیل بند کیا جاتا ہے، ایک سرکاری مہر ہوتی ہے وہ اس کے اوپر لگائی جاتی ہے،
اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر سے فائلیں جو ہے نا اس کے جرم کا ثبوت جو ہے وہ نکال لیا جائے، یا مزید جو ہے نا وہ بیچ میں کوئی ایک دو صفحے ایڈ کر دیے جائیں، داخل کر دیا جائے. نہ جی نہ، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ مہر اسی لیے لگائی جاتی ہے کہ جرم ہے کہ کوئی اس کو کھولے، اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں کر سکتا اور یہاں سے کوئی چیز نکل نہیں سکتی. تو اگر یہ معنی بھی لیا جائے خاتم کا، مہر، تو پھر یہی معنی بنتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی آتے رہے، آخر میں جب آپ مبعوث ہوئے تو آپ نے تمام اس سلسلے کے اوپر مہر ثبت کر دی کہ اب مزید کوئی نبی نہیں آ سکتا، جتنے آنے تھے آ چکے. اور قرآن حکیم کے اندر یہ ختم کا لفظ جہاں بھی آیا ہے انہی معنوں کے اندر آیا ہے. وہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، وہ دیکھ لو اس طریقے سے ختم کا لفظ جہاں کہیں بھی آیا ہے اس کا سیاق اور سباق پڑھ کے دیکھ لو، وہاں پہ یہی معنی مفہوم نکلتا ہے کہ ایسی چیز کے اوپر ختم کرنا، مہر لگانا کہ جہاں پہ وہ سیل بند ہو گیا، اب مزید ان کے ہدایت کے رستے بند ہو چکے ہیں. ان کو ہدایت دینا بھی چاہو گے تو ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ گئی، ان کی آنکھوں کے اوپر مہر لگ گئی، ان کے کانوں کے اوپر مہر لگ گئی. تو یہ اسی معنی کے اندر آئے گا. لیکن جو تم معنی لیتے ہو کہ مہر ایسی مہر کہ لو جی اب نیا بندہ آیا لائن میں لگا ہے، اس کے اوپر مہر لگا کے چل بھائی تو بھی نبی، اگلا آ جاؤ اس کو بھی مہر لگا، چل بھائی تو بھی نبی، ایک اور آ جاؤ جی، چل بھائی تجھے بھی مہر لگا دی تو بھی نبی. تو ایسا دنیا کی کسی لغت میں نہیں لکھا. خلیفہ مرزا طاہر صاحب دنیا کی کسی لغت میں ایسا نہیں لکھا. یہ ایک نمبر کے فراڈیے ہو تم اور تمہارا وہ منہ بولا پنجابی نبی. چنانچہ دوسرا معنی یہ بنا کہ خاتم کا مطلب مصدق آ گیا نبیوں کا. اور یہ بات جو ہے یہ حیرت انگیز اسلام کی سچائی کا اعلان ہے. عجیب بات ہے جو مسلمان ان معارف کو نہیں سمجھتے وہ اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتے. ہاں یہ معارف، یہ بس اسی معرفت میں رکھنا، یہ روحانی باتوں میں یہ معارف نہیں سمجھتے. بس یہ لالی پاپ ایک دیا ہوا ہے تم لوگوں نے، روحانیت. یہ جو دبے پیر جلی پیر آ رہے ہیں اٹھ کے، کوئی کہہ رہا ہے میں اللہ کا آخری ابھی فقیر ہوں. ہاں جی، جو یہ شیطانی سرکاریں آ رہی ہیں یہ ڈرامے کر رہے ہیں، تو روحانیت کے بل بوتے کے اوپر بس نہ ہی پکڑی جائے روحانیت تو نہ ہی کوئی بندہ اس کے اوپر حکم لگا سکے. اب روحانی ایک ایسی چیز ہے جو غیبی ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا. یہ تم لوگوں کے ڈرامے ہیں. معرفت، وہ معرفت 1400 سال میں آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی، اس کو کسی کو وہ معرفت نہیں ملی جو مرزا قادیانی کی وہ معرفت مل گئی ہے، وہ روحانیت اس کو مل گئی. بقایا سب بس وہ تھے، ان کو وہ جاہل تھے، ان کو کچھ نہیں پتا چلا. لکھ دی لعنت. قرآن یہ اعلان فرما رہا تھا کہ آج تک دنیا میں کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس نے تمام دنیا کے نبیوں کی تصدیق کی ہو. یہ تاریخی انقلابی واقعہ پیدا ہوا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے جو یہ اعلان کر رہے ہیں کہ دنیا میں دنیا کے پردے پہ بھی کوئی نبی آیا وہ خدا کا نبی اور سچا تھا، اور سب پر ایمان لانا جزو ایمان قرار دیتے. لا نفرق بین احد من رسل. ہاں تو چلو ٹھیک ہے، یہی ترجمہ کر لو، یہ ہمیں بھی قبول ہے. تو میں بتاؤ کہ وہ معراج کی رات جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی تھی، جب جماعت کروائی تھی امام الانبیاء نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو مرزا غلام قادیانی کس صف میں کھڑا تھا؟ بتاؤ نا ذرا، یہ ہمیں بھی بتاؤ، یہ بھی بتایا کرو مربیو. وہ پہلی صف، دوسری، تیسری، چوتھی کون سے کونے کھانچے میں لکا چھپا تھا؟ ہمیں بھی تو بتاؤ نا. کہ اتنا بڑا مار کا ہونا تھا اور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر ہی نہیں دی، بتایا ہی نہیں کہ قادیان کے اندر کوئی بندہ آئے گا، وہ نبی ہوگا، رسول ہوگا، دن اور رات میں 100 دفعہ ٹٹی موت کرے گا، پیشاب کرے گا، ٹانک وائن شراب پیے گا، زنا کاریاں کرے گا اور افیم بھی کھائے گا، زد جامع عشق، یہ سارے لچ لفنگے کام کرے گا اور بعد میں کہے گا میں نبی ہوں، میں رسول ہوں. تو یہ اتنا بڑا مار کا ہو گیا تو وہ اللہ کے نبی نے کوئی خبر ہی نہیں دی. یہ اعلان کر دے کہ ہم کسی رسول پہ فرق نہیں کرتے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. اب اگر کوئی شخص دنیا میں اس چیلنج کو قبول کرنے والا ہے مجھے دکھائے لا کر کتاب کو. ہاں جی، بڑے بڑے چیلنج دیتے ہو تو ہمارے چیلنج بھی قبول کرو، ان کے جواب دو. ہاں جی، چیلنج یہ چیلنج کے لفظ دوہرا کے نا تم لوگوں نے بیوقوف بنایا عوام کو. آج تک تم لوگوں نے کسی چیز کا جواب ہی نہیں دیا. آج تک اللہ کی قسم ہمارا چیلنج ہے، ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر
ہزاروں کی تعداد میں لیکچرز مناظرے موجود ہیں. دنیا کے کسی مرضی کے پاس ان چیزوں کا جواب ہی نہیں ہے. آج تک کسی چیز کا جواب نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ گالیاں نکالیں گے, ہمارے اوپر الزامات لگائیں گے, ادھر کی چیز پکڑیں گے, ادھر پکڑیں گے, قطع برید کر کے ایک نئی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی, لو جی مفتی مبشر جا نے یہ کہہ دیا. لیکن ہمارے دیے ہوئے چیلنج اور ہمارے اٹھائے ہوئے اعتراضات کے آج تک کسی قادیانی مربی کے اندر جرت نہیں ہوئی کہ وہ جواب دے سکے. ساری دنیا کے الہی صحیفوں میں قرآن کریم کے سوا کسی نے اپنے رسول کو نہ خاتم کہا اور نہ کسی دنیا کے رسول نے کسی بھی مذہب میں تمام دنیا کے رسولوں کی تائید کی اور ان پر ایمان لانا ضروری قرار دیا. جی دوستو, یہ ویڈیو مکمل ہو گئی ہے. میں ویڈیو پوری سنانا چاہتا تھا اور یہ 10 منٹ تقریباً 11 منٹ کی ویڈیو ہم نے 2 حصوں میں سنائی ہے. یہ دوسرا حصہ تیار ہو رہا ہے اور پہلا حصہ خاتم النبیین کا حقیقی مفہوم یہاں پہ آپ لازمی دیکھیے گا. اور اسی ویڈیو کا جو دوسرا حصہ ہے, اور یہ چونکہ پہلا حصہ تھا اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ بھی انشاءاللہ اس کا آپریشن بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. آنے والی ویڈیو اسی کے اوپر ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ کوئی نئی ویڈیو آئے تو وہ آپ تک پہنچتی رہے. تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ کوئی اگر غلط بات ہم نے کہی اللہ پاک معاف فرمائے اور ان قادیانی مرضیوں کو اللہ ہدایت دے اور ان کو اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.